بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو پچھلی کلاس میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ افک تھا وہ پورا مکمل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں گے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا خصوصیات ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں ان کے جو ہے دوسرے ازواج مطہرات کی بنسبت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو ہے ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو وہ نصیب نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ان چیزوں کو جو ہے فقر کے ساتھ بیان کرتی تھی۔ فقر کے ساتھ یعنی جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس کو نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس کو شکر کے طور پر تحدیث نعمت کہتے ہیں، اس کو تحدیث بالنعمہ، یعنی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے تحدیث بالنعمہ کے طور پر فخر کے ساتھ جو ہے یہ خصوصیات جو ہے ان کے بیان فرمایا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے ایک ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام میری تصویر جو ہے ایک ریشمی کپڑے میں لے کر آئے تھے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ کون فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تصویر دکھا کر یہ فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے، یعنی آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لے کر آئے تھے جب نکاح سے پہلے۔ تو یہ ایک خصوصیت کس کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات جتنے بھی ہیں نا، تو وہ تمام جو ہے یا تو پہلے سے بیوہ تھے یا پہلے سے مطلقہ تھی۔ حتیٰ کہ سب سے پہلا جو نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے مطلقہ عورت تھی، ایک یعنی طلاق شدہ عورت تھی۔ اس کے علاوہ بعد میں بھی جو بھی نکاح ہوئے تمام نکاح ازواج مطہرہ جو ہے یا تو مطلقہ تھی یعنی طلاق یافتہ تھی یا پھر بیوہ تھی، ٹھیک ہے۔ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی زوجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کنواری ہے، یعنی جن کا نکاح پہلے کسی سے نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا۔ تو یہ خصوصیت ایک ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصیت ایک ہے تیسری۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ بیت عائشہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ان کے کمرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، یعنی دفن کیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی جو ہے یعنی انتقال بھی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی حجرے میں پھر آپ دفن کیے گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انبیاء کی خصوصیت ہے، یہ تمام نبیوں کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر بھی نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہر نبی کی خصوصیت ہے یہ کہ جہاں پر بھی نبی کا وصال ہوتا ہے، نبی کی وفات ہوتی ہے، وہ اسی جگہ ان کا مدفن بھی بنایا جاتا ہے، یعنی ان کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، یعنی بستر پر جب ہوتے تھے ایک لحاف میں، جب بھی اس وقت بھی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے تبھی بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری کسی بھی زوجہ کی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، یعنی کہ دوسری کسی زوجہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ ان کے ساتھ جب آپ سے بستر پر تھے تو وحی نازل ہوئی ہو۔ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ بستر پر تھے ایک لحاف میں تھے جب ہی جو ہے وحی نازل ہوئی،
چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہو، جیسے کہ ابھی ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک، تو یہ آیتیں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں ان کی پاک دامنی میں نازل ہوئی. تو یہ خصوصیت بھی صرف انہی کو حاصل ہے کہ ان کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا جو تا قیامت پڑھا جائے گا. ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، ساتویں خصوصیت کیا ہے کہ وہ جو ہے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے ان کی بیٹی ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خصوصیت ان کو حاصل. تو یہ تمام خصوصیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، ان کو دوسرے ازواج مطہرات کی بنسبت یہ خصوصیتیں، یہ فضیلتیں حاصل ہیں. تو یعنی ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اور ان کی شان میں جو ہے دوسرے صحابہ بھی یہ فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح، زیادہ بلیغ کسی کو نہیں دیکھا تھا، یعنی فصاحت اور بلاغت میں زبان کی ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا تھا میں نے. اور ان کا جو علم تھا، ان کا مرتبہ ان کا بہت زیادہ بلند تھا. تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مرتبہ تو ان کا سب سے زیادہ تھا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی، یعنی جب یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ کو معلوم ہے، تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جو ان کو تہمت لگائی تھی، جو زلیخا تھی مصر، عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، تو اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو جو ہے گویائی دے کر ان کی گواہی دی، ان کی اس میں پاک دامنی میں گواہی دی، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میں ان کی برات کا اظہار فرمایا. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگائی گئی جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خود جو ہے جب وہ جھولے میں تھے، یعنی ایک دم گود میں تھے، اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور ان کی والدہ کی وہ پاک دامنی کی گواہی دیے. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات نازل فرما کر ان کی برات کا اعلان کیا، جس سے جو ہے ان کے فضیلت اور عزت کو مزید اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے سے دیکھیں ایک آیت کی تفسیر دیکھیں گے مختصر. تو یہ ان آیتوں کی جو ہے پہلے ان آیتوں کے بارے میں شان نزول اور جو واقعہ اس کے پیچھے تھا وہ بیان کرنا زیادہ ضروری تھا، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ افک بیان کیا گیا. اب آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے ہم. تو آیت نمبر 11 کیا ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. ایک منٹ میں بھی اسکرین شیئر کر دوں. جی، تو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، پہلی آیت دیکھیں. بے شک جو لوگ آئے افک کو لے کر، افک یعنی وہی جھوٹ کو لے کر، عصبۃ منکم تم میں سے ایک جماعت تھی وہ. تو جیسے کہ میں ابتدا میں بتائی تھی کہ افک کے معنی کیا ہے؟ بدترین جھوٹ کے. تو اصل میں افک کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں پلٹ دینے کے، بدل دینے کے، یعنی ایسا بدترین قسم کا جھوٹ جو ہے حق کو باطل سے بدل دے اور باطل کو حق سے بدل دے، یا پھر پاک باز متقی کو جو ہے فاسق بنا دے، یا پھر ایک فاسق نافرمان کو، ایک گنہگار کو متقی پرہیزگار بنا دے. تو اسی جھوٹ کو جو ہے افک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الف فا کاف جو اس میں آیت میں ہے نا، افک یہ جو ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدترین جھوٹ کے. آگے آیت میں ٹکڑا دیکھیے، عصبۃ منکم، یہ جو ہے عصبۃ کہتے ہیں جماعت کو. ٹھیک ہے، جماعت کے جو 10 بھی ہو سکتے، جس میں 10 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے، تو ایسی جماعت کو کہتے ہیں عصبۃ. ٹھیک ہے، ایک جماعت. منکم سے مراد یہاں پر مومنین ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اصل دیکھا گیا تو مومنین نے الزام نہیں لگایا تھا، تہمت نہیں لگائی تھی، کس پر؟ عائشہ رضی اللہ عنہا پر. لیکن اصل الزام لگانے والا کون تھا؟ منافق تھا، جیسے کہ میں ابتدا میں بتائی تھی واقعہ میں کہ کون تھا؟ منافق تھا، جو ہے حضرت، جن کا نام جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا. تو اس نے جو ہے یہ الزام لگایا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے منکم کہا گیا،
عصبۃ منکم، یعنی بے شک جو لوگ آئے عفق کو لے کر، یعنی جھوٹ کو لے کر، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ تو تم میں سے مراد مومنین ہے، لیکن یہاں پر جو ہے دیکھا گیا تو جو ہے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے جو ہے الزام لگایا تھا، لیکن چونکہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو جو ہے منافق بھی ظاہراً کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے، تو اسی لیے یہاں پر ان کو بھی مومنین میں ہی، مسلمانوں میں ہی شامل کر کے کہا گیا۔ تو یہاں پر وہ مومن پکے سچے مومن مراد نہیں ہے، بلکہ وہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ دو تین جو ہے پکے مومن بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرما لی، اور پھر بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد قذف کے طور پر اس پہ سزا میں 80 کوڑے بھی جاری فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو معاف کر دیا۔ اور ان میں سے 2 صحابی جو ہے وہ جو ہے شہدائے بدر ہے، یعنی بدر کے صحابی ہے، وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ جو ہے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب کوئی بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا تو وہ پسند نہیں فرماتی تھی، اگرچہ کہ یہ بھی جو ہے ان میں شامل تھے جنہوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، لیکن چونکہ وہ بدری صحابی تھے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ کیا، یعنی وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے شاعر رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کیا کرتے تھے شعر کے اس میں، یعنی کفار جب شعر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو ہے اس کا جواب دیتے تھے۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو برا بھلا مت کرو، ایک تو وہ بدری صحابی ہیں اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ کیا کرتے تھے، جی۔ اور جب بھی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ حاضر ہوتے تھے، کون، حسان رضی اللہ عنہ، تو ان کو جو ہے بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ وہ بٹھایا کرتی تھی۔ آگے آئے دیکھیں لا تحسبوه شرا لکم، آیت کا آگے حصہ دیکھیں لا تحسبوه شرا لکم، تم جو ہے اس کو برا گمان مت کرو، یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو برا گمان مت کرو۔ تو یہ خطاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ تمام مومنین کو ہے جو ہے اس واقعے سے، ان افواہوں سے، بری خبر سے، جن کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم اس واقعے کو جو ہے برا مت گمان کرو، برا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے برات نازل فرما کر ان کا اعزاز مزید اور بڑھا دیا، یعنی ان کی جو عزت تھی، ان کی جو فضیلت تھی، مزید اس میں اضافہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، جن لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں غلط، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی، یعنی سزا کی جو وہ ہے، سزا ہے وہ نازل فرما دی، جو قیامت تک جو ہے پڑھا جائے گا۔ تو اس واقعے کو تم برا مت سمجھو، بلکہ یہ خیر ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ آگے ہے لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اسی مقدار سے اس کا گناہ لکھا گیا، یعنی جتنا اس واقعے میں سب نے جتنا بھی حصہ لیا اسی مقدار میں ان کو گناہ ملا۔ تو جس نے یہ خبر، بعض لوگ ایسے تھے جو ہے خبر سنے اور خاموش ہو گئے تھے، بعض ایسے تھے خبر سنے اور اس کی تائید بھی کرے، اور بعض ایسے تھے جو خبر سنے بھی اور اس کو پھیلانے میں زیادہ اپنا وہ کرے۔ تو اسی لیے جس نے جو ہے یہ خبر سن کر جو ہے اس کو مزید آگے پھیلایا بھی، تو اس کو جو ہے سب سے زیادہ گناہ ہوا اس واقعے میں، جو ہے جنہوں نے جو ہے اس خبر کو سنا بھی، پھر مزید اس کی اشاعت بھی کی، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر ٹھوس ثبوت کے جو ہے اس کو پھیلا دیا، یعنی غلط خبر کو جو ہے پھیلانا جو ہے بہت گناہ کا کام ہے، یعنی جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کو جو ہے بغیر ثبوت کے جو ہے پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو وہی ہے اس آیت میں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی جس شخص نے جو ہے اس میں بڑا اپنا حصہ لیا، یعنی اس واقعے میں جس نے بڑا کردار ادا کیا، تو اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے یہاں پر؟ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ ہے، کیونکہ اس نے ہی جو ہے
اس الزام کا جو یہ بہتان تھا وہ اس نے شروع کیا، پھر اس کو پھیلایا بھی، یعنی خود اس نے غلط بات کہی اور تمام منافقوں میں، مومنین میں، سب میں یہ بات پھیلا دی۔ تو اس لیے جو ہے سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو جو ہے سب سے زیادہ عذاب ہوگا اس میں۔ اگلے آیت دیکھیے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہیں تم نے گمان کیا، کس نے؟ مومن مرد اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، انہیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں یعنی اپنے ہی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں اگر تم نے کوئی غلط بات سنی تھی تو تم نے اس کو وہ گمان کیوں نہیں کیا، یعنی اچھا گمان کیوں نہیں کہ اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے یہ۔ تو اس آیت میں دیکھیے تھوڑی چیزیں جو ہے قابل غور ہے، وہی پہلا یہ کہ آیت میں بِأَنفُسِهِمْ کیا ہے؟ بِأَنفُسِهِمْ یعنی اپنے آپ کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت سے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کو بھی معلوم ہے حدیث میں کہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو اسلام کا جو رشتہ اس سے جو ہے آپس میں ہم سب بھائی بہن ہیں۔ تو اپنے بھائی یا کسی بہن، مسلمان بہن کے بارے میں جو ہے غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بدنام اور کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جو ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کو رسوا کریں، بدنام کریں گے، تو جو ہے وہ جو ہے دراصل ایسا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہی رسوا کیا، اپنے آپ کو ہی بدنام کیا، کیونکہ مسلمان کیا ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے میں بھائی ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا آیت میں بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، یعنی اپنے آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا، تو اپنے آپ کے بارے میں یعنی اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں، جیسے کہ سورہ حجرات کے خود ہے لا تلمزوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ یعنی اپنے مسلمان بھائی یا کسی بہن پر عیب مت لگاؤ، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے بھائی مسلمان، اپنے ہی مسلمان بھائی یا بہن پر جو ہے نہ الزام لگانا چاہیے، نہ عیب لگانا چاہیے، نہ جو ہے قتل کرنا چاہیے، نہ جو ہے اپنے گھر سے نکالنا چاہیے، جیسے کہ ایک آیت ہے اسی طریقے سے قرآن کی وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، یعنی اپنے آپ کو جو ہے تم گھر سے، اپنے گھروں سے مت نکالو، یعنی اپنے کسی بھائی بہن کو جو ہے اپنے گھر سے نہ نکالو۔ تو کسی بھائی یا بہن کو گھر سے نکالنا گویا خود اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن پر جو ہے نہ الزام لگانا چاہیے، نہ تہمت لگانا چاہیے، نہ برا بھلا کہنا چاہیے، نہ عیب لگانا چاہیے، نہ قتل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان جو ہے ایک دوسرے میں آپس میں بھائی یا بہن ہے، تو اسی لیے کسی پر جو ہے بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ آگے آیت میں جو ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، یعنی آیت کا جو ہے ابتدا کا حصہ دیکھیں، لولا اذ سمعتموہ یعنی جب تم نے اس کو سنا، تو یہاں پر جو صیغہ ہے نا خطاب کا صیغہ، یعنی آگے والے کو جیسے ہم خطاب کرتے ہیں اس طریقے کا جملہ ہے، تم نے سنا، سمعتموہ کے معنی تم نے سنا، آگے ہے ظن المؤمنون یعنی مومن مرد جو ہے کیوں گمان نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ مومن مرد جو ہے گمان کرنا چاہیے تھا، تو حالانکہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسکم خیرا، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں تم نے جب وہ سنا تو تم گمان کرتے اپنے آپ کے بارے میں، لیکن تم گمان کرتے نہیں ہیں، بلکہ مومن گمان کرتے، مومن مرد اور مومن عورت گمان کرتے کہ اپنے آپ کے بارے میں بھلا۔ تو اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے ظن المؤمنین والمؤمنات سے کہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے کسی پر الزام نہ لگاؤ، اور اپنے ہر مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں حسن ظن قائم رکھے، حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھے، کسی کے بھی بارے میں ہم کو چاہیے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، حالانکہ یہاں پر آنا چاہیے تھا ظننتم، لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسهم خیرا،
ایسا آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لولا اذ سمعت ظن المؤمنون، مومن مرد اور مومن عورت یہ گمان کرتے اپنے بھائی کے بارے میں، کیا گمان کرتے، بھلائی کا، خیر کا. تو تو مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. تو جب تک ہم کو بھی جو ہے کسی کے بارے میں اگر کوئی خبر ملتی ہے اچھی یا بری، تو اس کے بارے میں جو ہے خاص غلط خبر جو بھی ملتی ہے کسی کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جب تک ہم کو 100% یقین نہ، اس کو ایک تو سن کر اس کی تائید نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو آگے پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے، حدیث میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم کو اس بات کا یقین نہیں، اس خبر کی پوری 100% یقین نہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، جب تک جو ہے دوسروں آگے تک نہ پھیلانا چاہیے، نہ اس بات کی تائید کرنا چاہیے. کیونکہ ہر مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں ہم کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہی گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اچھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، غلط گمان کسی کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے. اسی لیے آگے آیت میں دیکھیے کیا ہے، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے کہ یہ صریح جھوٹ ہے، صریح واضح جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک دم واضح ہے جھوٹ. اس طریقے سے ان کو کہنا چاہیے تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل سے نہ ہو جائے، یعنی دلیل شرعی سے معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے ساتھ یعنی اس مسلمان مرد یا عورت کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی دلیل کے کسی پر عیب و گناہ کے بعد اس کی طرف منسوب کرنا، اس کو جھوٹا قرار دینا چاہیے. یعنی اگر ہم کو کسی کے بارے میں معلوم ہوا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، غلط کسی کے بارے میں کوئی عیب کی گناہ معلوم ہوا اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے 100%، تو اس کو جو ہے ہم جھوٹ قرار دینا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے ہمارا، کیونکہ ہر مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں ہم کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اچھا گمان رکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے بارے میں کیا ہے، یہ واجب ہے. ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ہر مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک کہ کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو جائے. ہاں، اگر بات ثابت ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن جب تک کوئی دلیل نہیں آ گئی، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ملا اس کے خلاف، جب تک ہم اس کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم ہوئی، کوئی عیب ہے، کوئی الزام ہے، کوئی گناہ کی بات مان کسی بھی لڑکی یا لڑکے کے بارے میں، تو کیا کرنا چاہیے، اس کو پہلے تو رد کر دینا چاہیے، اس کو جھوٹا قرار دینا چاہیے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ موجود ہو. کیونکہ یہ جو ہے ایمان کا، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر مسلمان بھائی بہن کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے آئے دیکھیں، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. یعنی کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس بات پر، یعنی کس پر، اس بہتان پر 4 گواہ. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ جب انہوں نے بہتان لگایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. فإذ لم يأتوا بالشهداء، پس جب وہ نہیں لائے کوئی گواہ، تو فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، پس وہی لوگ جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. یعنی جب انہوں نے گواہ کے طور پر کوئی ثبوت کے طور پر کوئی گواہ پیش نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. تو اس آیت میں جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ خبر مشہور کر دی تھی، تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو جو ہے پھیلانے سے اور سننے سے پہلے ان سے یہ مطالبہ کرتے، وہ کرتے، سوال کرتے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اور کیونکہ تہمت زنا کے معاملے میں جو دلیل شرعی کیا ہے، 4 گواہوں کو پیش کرنا ہے، تو ان سے جو ہے 4 گواہ پیش کرنے کے لیے مطالبہ کرتے کہ تم جو ہے جو کچھ کہہ رہے ہو اس بارے میں جو ہے 4 گواہ پیش کرو، یا اپنی زبانیں بند کر دو. آگے پھر فرمایا کہ دوسرے جملے میں کہ جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فإذ لم يأتوا بالشهداء، یعنی جب وہ 4 گواہ جو ہے نہیں لا سکے، تو کیا کرو، اللہ کے نزدیک، تو کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، تو پس اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو یہاں پر یہ بات غور کرنی چاہیے
کہ ایک شخص، مثال کے طور پر ٹھیک ہے، اگر ایک شخص نے اپنی آنکھ سے کسی کو ایسا ہوتے، یعنی یہ واقعہ ہوتے دیکھا، یعنی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس پر جو ہے اس کو جو ہے دوسرے گواہ نہیں ملے، تو اگر یہ شخص جو ہے اپنے چشمدید واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نے جو ہے، کوئی مرد نے، کوئی عورت نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے پاس جو ہے مزید 3 گواہ موجود نہیں ہے، تو کیا جو ہے یہ بھی اللہ کے نزدیک جھوٹا قرار دیا جائے گا؟ تو یہ غلط ہے نا، کیونکہ وہ تو سچا ہے اپنے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے دیکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تب پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو یہاں پر کیوں کہا گیا کہ عند اللہ ہم الکاذبون؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ دراصل پہلا یہ کہ یہاں پر عند اللہ سے مراد حکم اللہ ہے اور قانون الہی ہے، یعنی یہ شخص جو ہے قانون الہی اور حکم خداوندی کی روح سے جو ہے جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کیونکہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جب 4 گواہ نہ ہو تو واقعہ دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو۔ کیا ہے کہ جب اگر آپ کوئی واقعہ آپ دیکھے بھی اپنی آنکھوں سے، تو جب آپ کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو تو واقعہ دیکھنے کے باوجود آپ اس کو بیان نہ کرو، اور جو بغیر 4 گواہوں کے بیان کرے گا تو وہ قانوناً اور حکماً جو ہے جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا، یا اگرچہ کہ وہ اپنے اس میں سچا ہے کیونکہ اس نے اکیلے دیکھا تھا، لیکن جو ہے آپ کے پاس اگر 4 گواہ موجود نہیں ہے تو آپ وہ واقعہ جو ہے بیان نہ کرو، کیونکہ 4 گواہ کے بغیر اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ قانون کے اعتبار سے حکم کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے جو ہے جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہ مطلب ہے فَإِنَّ اللَّهِ کے معنی اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے حکم کے نزدیک جو ہے وہ جو ہے جھوٹا ہے۔ اور دوسرا اور ایک جواب یہ ہے اس کے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام جو ہے فضول نہ کرے، یعنی کوئی کام جو ہے ہم بیکاری میں نہ کرے، یعنی جس کا کوئی ہم کو فائدہ نہ پہنچے، خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی گناہ کی یا پھر کسی عیب کی اگر گواہی صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد ہو سکے، انسداد یعنی خاتمہ ہو سکے۔ کسی کو رسوا کرنا یا کسی کو تکلیف دینا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی گناہ کے بارے میں کسی کا بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی مثال کے طور کوئی گناہ کرے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی عیب ہے، اس کے پاس کوئی گناہ ہے، تو اس کو جو ہے اگر بیان کرنا ہے تو ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ وہ گناہ اس کے پاس وہ گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ کسی کو رسوا کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس شخص نے جو ہے 4 گواہوں کے بغیر اس قسم کی گواہی دی اپنے زبان سے، تو گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام جو ہے، میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں وہ اصلاح اور معاشرے کو برائی سے بچانے کا اور جرائم کو ختم کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ لیکن جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر 4 گواہوں کے ایسی گواہی دینے سے نہ اس شخص پر کوئی، یعنی جو جرم کرا اس شخص پر نہ کوئی حد جاری ہو سکتی ہے، کیونکہ 4 گواہ اگر نہیں ہے تو اس پر حد بھی جاری نہیں ہوگی، اور نہ ثبوت ملے گا قانون کو۔ تو جب ثبوت ہی نہیں ملے گا تو قانون اس کو سزا ہی نہیں دے گی، تو جب سزا نہیں دے سکتی تو آپ کا بولنا کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلکہ الٹا جو ہے جھوٹ بولنے کی سزا میں جو ہے وہی خود اس کو سزا مل سکتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ جرم ختم ہونا ہے معاشرے سے، اور جو ہے نیت آپ کی اگر صاف ہے تو آپ جو ہے 4 گواہ اگر موجود ہے تبھی آپ اس کی گواہی دیں، کیونکہ اس کا فائدہ جبھی ہوگا جب آپ 4 گواہ پیش کریں گے۔ 4 گواہ پیش کریں گے تو جبھی جو ہے مجرم کو سزا ملے گی، ورنہ آپ ہی کو سزا ملے گی اور اس میں پھر آپ کا ہی نقصان ہے۔ اسی لیے جو ہے نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو 4 گواہ ہے تو ہی آپ اس کا گناہ جو ہے گناہ کی گواہی دو، ورنہ خاموش رہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اس کے نیت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے، وہ عند اللہ کیا فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ہے نا یہاں پر، تو یعنی وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔
تو یعنی اپنے اس کے نیت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے کہ میں جو ہے اصلاح خلق اور جو ہے جرائم کے انسداد یعنی جرائم کی روک تھام، جرائم کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی نیت سے یہ گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ شرعی ضابطے کے مطابق گواہی نہ ہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جب تک آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مراد اس سے. اور یہاں پر تو لوگ جھوٹے ہی تھے، کون؟ منافق وغیرہ، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، تو اس آیت کی روح سے تو وہ جھوٹے ہی ہیں. لیکن عام دوسرے واقعات میں اگر ایسا ہو گیا کہ کسی نے کسی کو دیکھ لیا اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے 4 گواہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو نہیں وہ کرنا چاہیے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کل دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.